پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کراچی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے نہ کہ صرف ایک قطرہ نیا پانی نئی ایڈ کیا انہوں نے، بلکہ جو پانی کا نظام تھا، جو آلریڈی پانی آتا تھا، اس پانی کو بھی چوری کروا کے اس پہ ہائیڈرنٹ بنوا کے اسی پانی کو بیچ کر چوری کر کے اسی پانی کو شہر والوں کو بیچ رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی وفاقی حکومت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے 15 سالوں میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس شہر میں ایک نئی نوکری نہیں ہے، ایک سرکاری نوکری کسی ایک شہر کے رہنے والے ڈومیسائل والوں کو نہیں دی گئی۔ کوٹا سسٹم جو موجود، جو ایک ظالمانہ رواج، ایک ظالمانہ کوٹا سسٹم سندھ میں رائج ہے، اس کوٹا سسٹم پہ بھی عمل نہیں کر رہے کہ بھائی چلو بھائی 40-60 کوٹا ہے، 60 دیہی 40 شہری، اس شہری کوٹے جو 40% شہری کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہری کوٹے کو 40% شہری کوٹے کو بھی یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے رہے۔ ایک نیا ہسپتال نہیں ہے، کوئی سرکاری ہسپتال میں ایڈیشن نہیں ہے، ایک نئی روڈ نہیں ہے۔ شہر میں کچرے کا کبھی مسئلہ نہیں تھا، شہر کچرا کنڈی بن گیا۔ شہر میں کبھی بھی اس طرح کے پانی کے مسائل نہیں تھے، شہر میں آج افراتفری ہے۔ آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا کہ کتوں کے کاٹنے سے ہلاکتیں ہوتی ہوں۔ آج اس صوبہ سندھ میں درجنوں بچوں کو روزانہ کتے کاٹ رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ بچے مرتے ہیں کتے کے کاٹنے سے۔ آج تک کتے کے کاٹنے کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا، ہائی کورٹ بیٹھ گئی، ٹی وی پہ پروگرام چل گئے، روزانہ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب اس 3 سال پہلے 2018 میں بننے والی وفاقی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، جو کہ بہت دعوے نعرے لگا کر آئی تھی کہ وہ احتساب کرے گی، وہ لوگوں کے حقوق دلوائے گی، آج اس کی کمزور، پی ٹی آئی کی کمزور حکومت جو چل رہی ہے، وہ چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی چاہے تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر 1 گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ پتا ہے، وفاقی حکومت کو، کہ ان کی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے، ہمیں گرانا نہیں چاہ رہے، اس لیے انہوں نے سندھ میں ان کو کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ سب ڈرامہ ہے جو آ کر وزیر اعظم، اب تو وہ خیر بولتے بھی نہیں ہیں، پہلے وہ بولتے تھے صوبائی حکومت کے خلاف یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف، اب تو انہوں نے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ اس کی کاسٹ، یہ جو اس حکومت کو، اس وفاقی حکومت کو چلانے کا جو بھتہ دے رہے ہیں نا، وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگ دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں جو اس کا تاوان دے رہے ہیں، اس حکومت کو چلانے کا، وفاقی حکومت کو چلانے کا تاوان جو دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی کی صورت میں، وہ اس صوبہ سندھ کے لوگ اور شہری علاقے کے لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے تھے 3 سال پہلے اس عمران خان صاحب کے، لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ کرپشن اپنے عروج پر ہے،
تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آج ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو مچ سو کہ نیب جو ہے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے کہ بھائی یہ جو کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم کے مطابق یہ جو پچھلے 15 سالوں میں جابیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ نیب جیسا ادارہ بھی اپنے لیٹر کو واپس لے لیتا ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے سامنے، اس صوبائی حکومت کے سامنے. ایک کیپٹن صفدر کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو فون کر دیتے ہیں اٹھا کر، اور ملک میں ایک عجیب سا بھونچال آ جاتا ہے. یہاں پر روزانہ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور کسی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو غصہ نہیں آتا، کسی حکومت کے حکمران کو غصہ نہیں آتا. اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے رئیسی کسر. ہم تو اس کے عادی ہو چکے تھے. رئیسی کسر اس کورونا کے بہانے پوری کی جا رہی ہے. سندھ میں لاک ڈاؤن ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے. عجیب منطق ہے کہ 6 بجے کے بعد کورونا جو ہے وہ آ جائے گا، 6 بجے تک کر سکتے ہیں، 8 بجے کے بعد لوگ گرفتار ہو جائیں گے. عجیب منطق ہے. 2 سال ہو گئے آج اس وبا کو تقریباً ہونے جا رہے ہیں. پاکستان میں آج تک وفاق اور صوبے میں اس والی بات پہ ہم آہنگی ہی نہیں ہو پائی کہ کرنا کیا ہے. اور اپنی بالکل مجھے اس والی بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے یہ تعصب زدہ حکومت ہے، تعصب زدہ حکومت ہے. یہ نسلی جسے کہتے ہیں کہ نفرت کرنے والے لوگ اس طرح کے جن کے اقدامات ہیں، انہوں نے اس کورونا وائرس کو بھی کراچی سے بدلہ لینے کا ایک موقع جانا ہے. پورے رمضان بھر کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جنگلی قسم کے افسروں کو لگا رکھا ہے یہاں پر لا کر شہر میں، جن کو جانوروں سے بدتر ہیں، جنہوں نے شہر پہلی دفعہ دیکھا ہو، ان کو لا کر لگا رکھا. ان کو یہ شہر جو ہے مفتوحہ علاقے کے طور پر نظر آ گیا ہے. پورے رمضان بھر میں دکانداروں کو یہ جو ایس ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے آ کر ان کو دکانیں بند کی ہیں، ان کو سیل کیا ہے، اور کہا کہ بھئی یا تو جیل جاؤ، عید خراب کرو، یا ہمیں حرام کے پیسے دو. مرتا کیا نہیں کرتا. کروڑوں روپے روزانہ اس کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے چکر میں پولیس اور سرکاری ادارے رشوت کے طور پر کراچی والوں سے نکلوا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی حکومت چلانی ہے بھائی وفاق میں، تو پیپلز پارٹی کو مت چھیڑو. یہاں پہ جو کرتی ہے کرنے دو، ذبح کر رہی ہے سندھ کے لوگوں کو کرنے دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ عمران خان کی حکومت ڈسٹرب نہ ہو جائے. اگر یہ ان حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے، پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے، تو حکومت چلی جائے گی. تو میں پاکستان کے لوگوں کو کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو، اور خاص طور پر سندھ اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں. اور یاد رہے کہ جب میں سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو میں کسی ایک زبان والے کی بات نہیں کر رہا. اس کراچی میں جیسے شہر میں جو کہ آدھی آبادی ہے سندھ کی، آدھی آبادی ہے سندھ کی، آبادی کا 50% انسان صرف اس کراچی میں بستا ہے. اس میں لاکھوں کی تعداد میں مہاجر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پختون ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پنجابیز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سندھیز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہزارے وال، کشمیری، بنگالی، برمیز، بلوچ، لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں، کشمیری رہتے ہیں. کون سی زبان بولنے والا اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں رہتا؟ میں سارے کراچی میں رہنے والے، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے، سندھ کے دیہی علاقوں میں رہنے والے کی بات کر رہا ہوں. میں اس بچے کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ لاڑکانہ میں جس کو کتے بھموڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندہ بچے کو، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج کے اس دور میں دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ہم کتوں سے کاٹنے کے بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں کر سکے ہیں. یہ ظلم ہے.
اور اس ظلم پر خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی بڑے بڑے فرعونوں کے آگے نہیں جھکی ہے، تو ہم اس پیپلز پارٹی کی فرعونیت پر خاموش بالکل نہیں رہیں گے۔ میں پاکستان کے ارباب اختیار کو یہاں سے کراچی سے بیٹھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی جو شہری علاقوں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہے، یہ ملک کی سیکیورٹی کو تہو بالا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایسا لاوا پکڑا ہے کہ آج اس شہر میں کہ نوجوانوں کو آپ جس طرف بھی لے کر جانا چاہو وہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ سب کچھ چھین لیا اس سے امید چھین لی ہے۔ کسی قوم کے لوگوں سے امید چھین لو، اس کو پھر آپ جس طرح تباہ کرنا چاہو کرو۔ اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے امید نام کی چیز چھین لی ہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں رہ گئی ہے، ہمیں کوئی بہتری کی تبدیلی کی امید نہیں رہ گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے گروی دے دیا ہے، اس شہری علاقوں کو پیپلز پارٹی کے ہاں تو گروی رکھ دیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب، کوئی ایک کیس بتائیں کہ ان کو کیا کرپشن ختم ہو گئی سندھ میں؟ کس آدمی کو پکڑا ہے انہوں نے، کس کو سزا دی ہے؟ صرف باتوں کے ٹورنامنٹ کرنے کے علاوہ، اور اب تو بات بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اسی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ان کی وفاقی حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ یہاں تک یہ ماجرا، یہ حالات پہنچے کیسے؟ یہ شہر لٹا کیسے؟ آج جو لوگ رہے ہیں ذرا ایک نظر ان پہ ڈالیں، یہ شہر اسی مہاجر نام کی سیاست کرنے والے ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے بیچا ہے اس پیپلز پارٹی کو۔